رسول اللہ سلام و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ۔ یتیمکم عمل بیہم محبت فاتح عالم، یتیمکم عمل بیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی کا ہے یہ مردوں کی شمشیریں، جو ذوق یتیم پیدا تو کر سکتی ہے زنجیریں، نگاہ مردوں میں سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ برادران اسلام، معزز ناظرین کرام، بزرگان دین و ملت، قابل قدر بزرگوں اور دل ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، حمد و ثنا کے بعد اللہ کے مقدس کتابی اور آخری کتاب قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کردہ آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتوں کا ذکر کیا۔ اگلے جملے میں آپ حضرات کی خدمت میں اس ماہ مقدس کے حوالے سے کچھ باتیں کتاب و سنت کے حوالے سے پیش کی تھی، اور سفر مصطفر کے مبارک مہینے کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ مذہب اسلام نے ہر مہینہ اپنی جگہ پر ایک مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ تلاوت کردہ آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلی بات تلاش کی، افضل میں عبادہ، ان دونوں نے پا لیا اللہ کے بندوں میں سے خاص بندے کو۔ پہلی بات تلاش، اس کے بعد اللہ کے بندوں کا ذکر ہے، اور تیسرے بات اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، مخصوص رحمت کا، اور چوتھی بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے بندوں میں سے خاص بندے کا ذکر کیا۔ اب تلاش میں بھی فرق ہے، بندوں میں بھی قدرت نے فرق رکھا ہے، اور رحمت میں بھی قدرت نے فرق رکھا ہے۔ اب رب نے کیا فرماتا ہوا جزا ان دونوں نے پا لیا۔ اب نتیجہ ہمیں یہ ملا کہ سچائی سے جو انسان کسی چیز کو تلاش کرتا ہے تو منزل کو پا لیتا ہے۔ انسان اگر سچائی سے چلتا ہے تو کشمے کی چال چلے تو منزل کو پا لیتا ہے۔ اگر اس کے نیت کے اندر حضور ہے اور اس کی تلاش کے اندر سچائی نہیں ہے تو خرگوش کی چال چلے تو بھی بیکار ہے۔ پچھلے زمانے میں دینی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی تھی جس کا نام ہے مفید الطالبین۔ وہ عربی ادب کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے اندر نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر مواعظ لکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر اچھی باتوں کا ذکر ہے، اس میں بیان ہے افضال علی خیر کا مثل فاعل ہی، یعنی نیکی کی راہ بتانے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا انسان نیک کام کرے۔ مثلا ایک انسان اچھا کام کر رہا ہے اور ایک کام نے انسان کو راہ بتائی کہ یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے۔ اب انسان اگر کسی کو اچھائی کی راہ دکھاتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس انسان کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا راہ دکھانے والے پر عمل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں من سمجھا پھر اسلام میں سنت حسنۃ كانت له اجر واجر من عمل بها ولا ينقص من اجور شيئا ومن فعل في الاسلام سنة سيئة كانت وزر ووزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شيئا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماتے ہیں من سنة سيئة اسے اسلام، یعنی جس نے ایک اچھا عمل کیا اسلام کے اندر، اچھا عمل ہے نیا عمل، لیکن کتاب و سنت کے خلاف نہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو وہ اجر ملے گا، اور قیامت کے صبح تک جو اس پہ اجر کرتے ہیں ان سب کے برابر اس کو اجر ملے گا، اس کے اجر میں سے اللہ تعالیٰ کم نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح اسلام کے اندر
اگر پوری رسم کا ایجاد کرتا ہے وہ پوری رسم جو مذہب کے خلاف ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے، اور ایسی بات کا وجود ظاہر کرتا ہے کہ جس کا مذہب سے اور شریعت سے کوئی واسطہ نہیں، تو آقا فرماتے اس پر اس کا وبال ہے، اور قیامت کے دن تک پوری رسم پر جو عمل کرتے ہیں اس سب کا گناہ اس کو ملے گا۔ یہ نہیں ان کے گناہ کو ایک دو بٹا کیا جائے، یہ حساب تو ہمارے پاس ہے، رب دیتا ہے تو بغیر حساب کے دیتا ہے، اور اگر پکڑ خدا کی ہوتی ہے تو سخت پکڑ ہوتی ہے، پھر ایک ملحق کی اس کو مہلت نہیں ملتی۔ یہ اللہ کے فیصلے اور قدرت کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس میں انہوں نے ایک حکایت لکھی مثال کے طور پر، ایک سچی طلاق میں کام کرتا ہے اور جو منزل کے پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے آپ بیان کرتے ہیں۔ ایک کچھوا تھا اور ایک خرگوش تھا، ان دونوں نے آپس میں یہ ملت اور شرط رکھی کہ منزل پہ پہلے کون پہنچ جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کچھوے کی چال کیا ہوتی ہے، وہ تو 2 قدم قریب چلتا ہے اور منزل پار کرنے کے لیے اس کو کتنا وقت چاہیے، اور خرگوش اس کو ڈھلا کے لگاتا ہے تو منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس کچھوے کی چال میں سچائی تھی اور خرگوش کی چال میں نیت سچی نہیں تھی۔ نیت جو مومن خیر من عمل اللہ کے واقعوں کا فرمان ہے، مومن کی نیت مومن کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ انسان کی شکل کو نہیں دیکھتا ہے، انسان کے دل کی نیت کو دیکھتا ہے کہ نیت سچی ہے یا نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کچھوا اپنی منزل کی طرف چلا، خرگوش نے سمجھا کہ یہ کم چلے گا، اپنے مزے سے سو جاؤں، وہ غفلت کی نیند میں سو گئے ہماری طرف، وہ سو گیا اور کچھوے اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ سفر کرتا 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 منزل پہ پہنچا، اب خرگوش کی آنکھ کھلی، وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور جب منزل کے قریب پہنچتا ہے تو کسی نے بتایا کہ کچھوے نے میدان جیت لیا۔ تو یہاں سے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی ہمیں روشنی ملتی ہے۔ آپ فرماتے من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے تو منزل کو پا لیتا ہے۔ اور ایک اکیلے بیان کے الفاظ کامیابی اس انسان کا قدم چومتی ہے جو کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے کامیابی نہیں۔ تو نتیجہ ہمیں یہ ملا کہ سچائی سے انسان اگر آج سے بھی سفر کرتا ہے تو منزل کو پا لیتا ہے، اور اگر انسان کی نیت میں قصور ہے، کتنی کوشش کرے تو انسان کو منزل نہیں مل سکتی ہے۔ قرآن کا پاپا جیسا وہ دونوں نے پا لیا۔ یا حضرت علامہ مسجد صاحب کی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب پوستا کے اندر ایک حکایت لکھی ہے، جو ہر دینی مدارس کے اندر وہ کتاب فارسی زبان میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ فارسی کے ادب کے اندر ایک شاندار کتاب ہے، علامہ صاحب کی رحمت اللہ علیہ۔ ساتھی شیرازی کا زمانہ، سرکار موقع پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، قریب قریب عمر شہابالدین سہروردی کا زمانہ ایک تھا۔ حضرت شہابالدین سہروردی حضرت شیخ باقی رحمت اللہ علیہ کے پیر ہیں، ان کا زمانہ بھی ایک، سرکار موقع پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ وہ فارسی زبان کے اندر اس کتاب کے اندر ایک حکایت نقل کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ کی زندگی کے جب آخری دن ہونے لگے، ہر انسان کو جانا تو ہے ہی، موت سے کس کو استگاری، آج وہ کل ہماری باری، صبح ہوتی ہے شام ہوتی عمر ہوئی یہ تمام ہوتی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا کہ مجھے نہیں مرنا ہے۔ ہر چیز کے اندر قدرت نے اختلاف رکھا ہے، اختلاف ہر چیز کے اندر اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، رات دن کا اختلاف ہے کہ یہاں تو رشتے کے درمیان لڑائی چلتی ہے، یہ تو میدان جیت لیتا ہے، عقل منظر مارنے کا شروع کر دیا لیکن وقت اس کو نہیں ملتی ہے۔ بس ہر چیز کے اندر قدرت نے اختلاف رکھا، لیکن کسی وقت پہ فکر کا شک ہو، کسی مذہب کا ماننے والا موت سے کسی کو اختلاف نہیں، ہر کسی کو پتا ہے نا بھائی، اللہ کی طرف سے جب وقت آیا ایک لمحے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے، وہ قبضہ رب کی قدرت میں، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ انسان کو کیا پتا کہ کب میرا وقت پورا ہو جائے۔ تو بادشاہ کی زندگی کے جب دن پورے ہو رہے تھے تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنایا، یہ میرا بیٹا میرا جانشین۔ اور اس زمانے کا سب رسم ہوتی تھی، رسم تاج پوشی۔ تاج پوشی کا مطلب یہ ہوتا کہ بادشاہ کے سر پر جو تاج ہے اس نے اپنے بیٹے کے سر پر رکھا اور لوگوں نے اعلان کر دیا کہ میرے پاس یہی میرا بیٹا جانشین ہے۔ نوجوانی کا زمانہ،
بادشاہ نے تاج سپرد کر دیا، نکلا اپنے نوجوان ساتھیوں کے ساتھ، وہ شاہی تاج تھا، ان کے اندر ایک قیمتی ہیرو تھا، اور اس جوہر اور ہیرے کی قیمت بھی بے مثال تھی۔ ہر چیز کی مثال ہوتی ہے، ایک ایسا موتی ہوتا ہے وہ انمول ہوتا ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اب قدرت نے ہر چیزوں کے اندر یہ معاملہ رکھا کہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ہیرے بھیجے انبیاء کی شکل میں، لیکن خاتم الانبیاء ایسے ہر وہ قدرت کے ہیرے ہیں کہ خدا نے اس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں، ان کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، نہ آپ ان کی مثال بیان کر سکتے ہو، اور کوئی ایسا حسن اور کوئی کمال نہیں ہے جو مصطفیٰ کی ذات میں نمایا جائے۔ وہ انمول ہیرو تھا، وہ بادشاہ زادے کے تاج سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بیٹا کمرہ دماغ کے پاس پہنچا کب جان میرے قیمتی موتی جو تھا اس موتی تاج میں سے ایک ہیرو تھا، وہ گم ہو گیا۔ باپ نے کہا تلاش کر، بیٹا گیا تلاش کرنے کے لیے، نوجوان نکالا، تلاش کرتے 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 تک گیا، اس کو وہ ہیرو نہ ملا۔ بیٹا جب واپس آیا، باپ نے کہا بیٹے کل کو تلاش کے لیے، اور باپ نکلا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ موتی تلاش کر کے ہاتھ میں لے کر آیا۔ بیٹا کہتا ابا جان میں نے بھی تلاش کیا، آپ نے بھی تلاش کیا، آپ کو موتی مل گیا اور مجھے موتی نہ ملا۔ باپ نے کتنا اچھا اور بہتر جواب دیا، کہنے لگا بیٹا تلاش میری بھی تھی، تلاش میری بھی تھی، لیکن تیری اور میری تلاش کے درمیان کا فرق ہے۔ ابا وہ فرق بتا، وہ فرق کیا ہے؟ تو کہنے لگے جب تو گھر سے نکلا تھا تو نے صرف موتیوں کو تلاش کیا تھا، اور میں جب گھر سے باہر قدم رکھتا ہوں جو پتھر مجھے ملتا ہوں پتھر کو موتی کر کے تلاش کرتا تھا، مجھے پتھر پیلا مل گیا ہے۔ تو تلاش ایک عام انسان کی بھی ہوتی ہے، ایک ہماری تلاش ہوتی ہے، ایک اللہ والوں کی تلاش ہوتی ہے۔ تو اللہ والے جن کو تلاش کرتے ہیں وہ اللہ کی تلاش کرتے ہیں۔ رب فرماتا وجبا، ان دونوں نے پا لیا۔ اور اصل واقعہ کس کی طرف ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف کے دور کا اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک عبرت و نصیحت کے طور پر قصہ بیان کرتا ہے۔ مولا فرماتا وجبا، پا لیا دونوں نے، کس کو پایا؟ اللہ کے بندوں میں سے خاص بندے کو۔ سبب یہ بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم جن کا لگ ہو گیا کلیم اللہ، ہر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ شان عطا فرمائے۔ ایسے ہی حضرت آدم کو صفی اللہ کہا جاتا ہے، حضرت نوح کو نجی اللہ کہا جاتا ہے، ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ رب فرماتا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے حضرت موسیٰ سے براہ راست خطاب کیا۔ انبیاء کے پاس بلکہ نبی آتے وہ آتا ہے، لیکن کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص نسبت سے نوازتا ہے۔ ہر ایک نبی کے پاس خاص وہ چیزیں ہوتے ہیں۔ یہ جو امام الانبیاء تاجدار مدینہ کی ذات ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تیرا باپ کائنات میں معجزہ بن کر آیا۔ ان کے چہرے میں بھی معجزہ، ان کے زلفوں میں بھی معجزہ، ان کا چہرہ والضحیٰ ہے، اور ان کی زلفیں واللیل ہے، ان کی رواں رواں یتبع ہوائے ہوئے اللہ واجوہا ہے، ان کی آنکھیں ما کان البصر وما طغیٰ ہے، ان کا قبر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہے، ان کا مقام ثم دنا ثم دنا ہے، اور ان کا عروج وقات قام قوسین او ادنیٰ ہے۔ یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ربی معجزہ بن کر آیا۔ ان کی رفتار بھی معجزہ ہے، ان کی گفتار بھی معجزہ ہے، ان کا قد بھی معجزہ ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرا قد قربت رحمت کی ڈالی ہے، تیرا قد مبارک قربت گلشن رحمت کی ڈالی ہے، جسے وہ رب نے رحمت بنا کی ڈالی ہے۔ کہا کہ آپ کا جو قد ہے وہ خدا کے رحمت کا جو باغ ہے اس باغ کی گویا ایک شان ہے، اور اس شان کو رب نے وہ رحمت کی بنا ڈالی ہے۔ آپ کا ہاتھ بھی معجزہ، فرماتے ہیں چلے کی کھامے جا پکی دلالی ہاتھ میں، سنگرے سے پاتے ہیں ہیری مکالی ہاتھ میں۔ کہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ تھا، مادرزاد اندھے پر آپ کا ہاتھ پھرتا ہے تو آنکھیں مل جاتی ہے۔ خدا کا پیغمبر کہتا ہے انی عمر الحکمہ والعبرۃ اوحی القوسا،
کا میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اور میں پاگل اندھے کو شفا دیتا ہوں، میں مرد اور کوڑ والے کو شفا دیتا ہوں۔ مردے کو زندہ کرنا جس کی شان ہے اللہ کی شان ہے، زندگی دینا مولا کی شان ہے، لیکن رب نے حضرت عیسیٰ کو یہ بولنا کا فرمایا تھا، مردے کو زندہ کرتے تھے، پاگل اندھے کو شفا دیتے تھے۔ دنیا کے دوا خرچ کر لینا، آپ جس کے نہیں ہو جاؤ تو ڈاکٹر کو علاج کراؤ، اور جس کے کام آئے نہیں تو ان کو جاؤ شفا تو کرواؤ، اور برد اور کوڑ کی بیماری والے کو لے جاؤ طبیبوں کے پاس۔ اتنا پالش والے تو صاف ہو جاتا، سارا جسم برباد ہو جاتا ہے۔ خدا کا پیغمبر ہاتھ لگاتا ہے تو ہاتھ لگانے سے شفا مل جاتی ہے۔ تو کہتے ایک وہ ہاتھ تھا جس نے یہ شفا دی، اور ایک مصطفیٰ کا ہاتھ تھا کہ سب گرے تھے، پتھریاں بھی جب ہاتھ میں آتی ہے تو بے دوار پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ موجودہ اللہ کے پیغمبر کا موجودہ کا کلم اللہ موسیٰ کا کلیمہ، اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، رب نے اس سے کلام کیا، تو اس کا لقب کیا تھا؟ کلیم اللہ۔ اللہ کا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء ہیں بنی اسرائیل میں نبی ہیں، لیکن ہر ایک عمل حضرت موسیٰ کی شریعت پر، کتاب توریت پر اور شریعت موسی عمل کرتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ انبیاء بنی اسرائیل میں آئے تو اللہ ان کو نئی کتاب انجیل کی شکل میں عطا فرمائی، اور ان کا دین بھی دین عیسوی تھا، اور کچھ باتوں کا اندر فرق تھا۔ اب جب رحمت العالمین کائنات میں آخری نبی بن کر آئے تو نبی کے آمد سے سارے دین بھی منسوخ ہو گئے، ساری کتابیں بھی منسوخ ہو گئی، سارے نبیوں کی طرفوں سے بھی مولا نے منسوخ کر دیا۔ نبی ہے جس کا کلمہ نہیں پڑھا جاتا ہے، قیامت کے صبح کا کلمہ صرف محمد مصطفیٰ کا پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کا پیغمبر قوم میں کھڑا ہے، خطبہ دے رہا ہے، اور اس انداز کا انہوں نے خطبہ دیا کہ آنکھیں باؤ اٹھی، گلے سے کانپ اٹھے، اور لوگ کی حالت اتنی ہوئی کہ قیامت اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اتنا اچھا شاندار خطبہ پڑھا۔ نبی تو کائنات میں حسن سے زیادہ فرضی ہوتا ہے، وہی عام انسان کی بات الگ ہوتی ہے۔ سارے انسانوں کی عقل ایک طرف اور ایک نبی کی عقل ایک طرف، پھر سارے نبیوں کی عقل ایک طرف اور آمنہ کے لال کی عقل ایک طرف، سارے نبیوں کا حضور ایک طرف، محمد مصطفیٰ کا جلوہ ایک طرف، اس نے یوسف میں عیسائیت نے پیدا داری، آج صبح حمد رسول کا داری۔ ہر نبی نے الگ الگ موجزے رکھے، لیکن مصطفیٰ کو رب نے جو بول دیا تھا اس کی کائنات میں کوئی مثالی اللہ کا پیغمبر خطبہ پڑھ کے جب ممبر سے نیچے اترتے ہیں، مجمع میں شخص کھڑا ہو گیا، اگر میں موسیٰ کو کہتا تھا آج آپ نے اتنا اچھا واعظ کہا، آنکھیں باؤ تھی، گلے سے کام اٹھے، تھوڑی دیر خطبہ جاری رکھتے تو گلے سے شک ہو جاتے، آپ سے بڑھ کر کوئی زیادہ جاننے والا ہے؟ اور آپ کے غریب نے کہا نہیں، اس وقت میں کائنات میں سب سے زیادہ جاننے والا ہم نے۔ اللہ کو یہ بات پسند آئی، مولا کو بات پسند آئی، کیوں؟ کتنا بڑا اپنے زمانے کا عالم کیوں نہ ہو، آخر میں سر جھکا کر کیا کہتا اللہ عالم حقیقت کو اللہ جانتا ہے۔ یہی ہے نا بھائی، اصول تو یہی ہے نا۔ آپ مجھے سوال کرو مجھے نہ علم میں کیا کروں، ایک بار بھی معلوم نہیں ہے، بعد میں پتا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اور بنا کو کے کہہ رہا ہوں میں سب سے بڑا عالم ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھے، مجھے ایسا کو عالم نہیں ہے، مجھے ایسا کو مفتی اور قاضی نہیں ہے۔ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے۔ کیوں کہ اللہ کے بندے ہیں وہ سر جھکا کر جاتے ہیں، نہیں ہمیں کیا پتا، ہم کو پتا۔ اللہ کے پیغمبر کی بات مولا کو پسند آئی، وَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِلَىٰ مُوسَىٰ، رب نے وحی کی حضرت موسیٰ کی طرف، فَلَا عَبْدُنَا حَمِدْ، وہ عالم من کا موسیٰ، علم تجھے خدا کی طرف منسوخ کرنا چاہیے کہ تو نے یہ کہا سب سے بڑا میں جانتا ہوں، اے میرے باپ کلی کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے اور اب تجھ سے کلام کرتا ہے، لیکن تجھ سے زیادہ میرا ایک بندہ ہے جو پانچ روم کے دو سمندر کے ملنے کے ساتھ ملے گا، جس کا نام خضر ہے، وہ تجھ سے زیادہ جانتا آپ بتاتا کریں مولا اس کا علم تو مجھے پتا، وہ بندہ کہاں ملے گا؟ اب اس کے شام سے سفر کر
بالکل مصر میں تو اللہ کے پیغمبر آئے تھے، پھر ان کی حضا کے بعد مصر میں آباد ہوئے، پھر آپ نے مصر کو چھوڑا فلسطین آئے، اب آپ بیت المقدس سے سفر کرتے کہاں کا؟ فارغ کا۔ کیوں؟ اس لیے سفر کرتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، نوٹ جمع کرنے کے لیے۔ افراتفری نہیں بن گئی ہے تو پھر حالت خراب ہے کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ حالت دیکھو ہماری، اللہ کا پیغمبر گروپ میں تھوڑی سفر کرتا تھا، مال کے تھوڑی سفر کرتا تھا۔ عرض کرتا ہے کہ مولا کوئی راستہ تو بتاؤ، اس بندے کے پاس میں کیسے پہنچوں گا؟ رب نے فرمایا اس کے خادم یوسف بن صاحب نے، جن کا پتہ تھا خدا نے صحیح کا، وہ بھی نبی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے بعد ان کو نبوت سے سرفراز کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ خادم خاص ہیں جن کا پتہ تھا خدا نے صحیح کا۔ موسیٰ علیہ السلام کا پتہ بیت المقدس کے قریب ہے۔ حضور فرماتے ہیں شب معراج میں جب میں حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس میں گزرا، حضور فرماتے لو کان سرکار تم کا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں موسیٰ کی قبر بتاتا۔ فرماتے میں نے دیکھا قائم یصلی موسیٰ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب صلاۃ کا معنی نماز بھی آتی ہے، اور میں تمہیں کہنے دیتا ہوں نماز تو ہے کہ لیکن قبر میں انسان نماز کیسے پڑھے گا؟ نماز تو انسان یہاں قبر میں پڑھتے ہیں اللہ کے بندے، لیکن اشارہ ملتا ہے کہ جیسے محمد مصطفیٰ کی سواری کا گزر ہوا، حضرت موسیٰ کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی بات نماز پڑھتے ہیں۔ تو قائم یصلی قبر میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی درود پڑھ رہے ہیں۔ نماز تو ہے ہی، لیکن وہ نماز ہی کہا ہے کہ نماز میں مصطفیٰ کی یاد کرو۔ آپ نماز پوری کرتے تو کیا چاہتے ہو؟ السلام علیکم نبی یہی پڑھتے ہو نہیں؟ التحیات پڑھتے ہو، التحیات پر کیا کرتے ہو؟ السلام علیکم نبی جس پہ سلام ہے، نبی کے سلام ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب تمہاری نماز مکمل ہونی چاہیے گا نہیں؟ اور درود پڑھ کے سے پڑھو اللہ صلی علی محمد و آل محمد، نبی پر بھی درود پڑھ، نبی کے آل پر بھی درود پڑھ۔ ارے وہ نماز تمہاری مکمل نہیں ہوتی ہے جس نماز میں نبی و نبی کے آل کا ذکر نہ، وہ نماز ہے۔ اس لیے کوئی شاعر کہتا ہے وہ عبادت ہی نہیں جس میں نہ ہو بے رسول، جس میں خوبائی نہیں جاتی وہ ہے کاغذ کے پھول، کاغذ کے پھولوں پہ خوشبو نہیں آتی ہے۔ مولا سبب تو بتا، رب نے فرمایا ہمیں سبب بتاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ پکی پکائی مچھلی اپنے زمین میں تل کے رکھ دو کھانے کے لیے، اور صبر کرتے 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 جہاں مچھلی تڑپ کے زندہ ہو جائے وہاں میرا بندہ ملے گا۔ اب چلے کہاں سے؟ چلے کہاں سے؟ بیت المقدس سے چلے۔ کہاں جا رہے ہیں پیدل سفر کر کے؟ ایک اللہ کے ولی کے ملنے کے لیے۔ بنی اسرائیل کے ولی ہیں، اختلاف ہے، بادشاہ سے نبی ہے، نبوت میں اختلاف ہے لیکن بلائی میں اختلاف نہیں۔ اب یہاں سے سفر کر کے کسی اللہ کے بندے کی ملاقات کے سفر کرنا یہ حضرت موسیٰ کی سنت ہے۔ یہاں سے چلے وقت کی قلت مجھے یاد نہیں دیتی، ٹھیک ہے، یہ بات میں بیان ہوگا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ چلے اللہ کے بندے کی تلاش کے لیے تو قرآن کا نوابہ پا لیا ان دونوں نے اللہ کے بندوں میں خاص بندے کو کہ جہاں یہ تمہاری مچھلی تڑپ کے زندہ ہو جائے وہی میرے بندے کے بسیرے۔ انشاءاللہ میری مضمون پاس اگلے جمعے میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ مضمون یہی رہتے رکھیں، اس سے آگے بعد میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔